الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہمارے اور آپ کے ہادی و رہنما خاتم الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی سلسلے سے ہم بالترتیب سیرت النبی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نبی مکرم علیہ السلام کی آمد سے قبل عرب کے معاشرے کے جو حالات تھے ان کے متعلق گفتگو کریں گے۔ عرب کے علاقے کے اندر مختلف ریاستیں تھیں، جیسا کہ یمن ایک الگ سی ریاست تھی، اس طرح بعض اور بھی علاقے جہاں پہ الگ سے ان کی حکومتیں قائم تھیں۔ علاقہ حجاز، جس کے اندر 3 مشہور و معروف شہر پائے جاتے تھے، جن میں سے پہلا شہر مکہ جس کا پرانا نام بکہ ہے، اور دوسرا شہر یثرب جس کو بعد میں مدینۃ الرسول کا نام دیا گیا، اور تیسرا بڑا شہر طائف تھا جس کا پرانا نام وجھ ہے۔ ان تینوں شہروں کے اندر ہی کوئی حکومت قائم نہیں تھی۔ مکہ کے اندر قصی بن کلاب نے اپنے خاندان کو کچھ فوقیت دی اور دوسرے لوگوں کی نسبت اس نے بیت اللہ کو ترجیح دیتے ہوئے بیت اللہ کی تولیت سنبھالی اور وہاں کے حالات و معاملات کو ہینڈل کرنے لگے، جس کی وجہ سے قبیلہ قریش باقی عرب کے تمام قبائل میں کچھ زیادہ باعزت سمجھا جانے لگا۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلہ قریش کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے عرب کے جو عقائد اور ان کے دیگر معاملات تھے وہ کافی حد تک خراب ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسی سرزمین یعنی مکہ کے اندر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمائے گئے، انہی کی وجہ سے یہ شہر آباد ہوا، اور ان کے بعد جو دوسرے پیغمبر مکہ شہر کے اندر آئے وہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ تقریباً 2000 سال سے زائد کا عرصہ تھا جس دوران اس شہر کے اندر کوئی بھی دوسرا نبی نہیں آیا۔ دیگر علاقہ جات میں مختلف انبیاء کرام اپنے اپنے اوقات میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ ان کے پاس نبی نہ آنے کی وجہ سے ان کی حالت اور ان کے معاملات بہت خراب ہو چکے تھے، جن میں سب سے پہلے عقیدہ توحید۔ یہ خود کو دین ابراہیمی کے پیروکار مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود شرک اس حد تک ان کے اندر رچا بسا تھا کہ 360 بت، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ایک بت بنا کر بیت اللہ کے اندر رکھا گیا۔ ان کے اندر شرک کی ابتدا کیسے ہوئی اس بارے میں ہم جانتے ہیں سیرت کی کتابوں سے۔ مکہ کا ایک بہت بڑا سردار جس کا نام عمر بن لوہی تھا، یہ ایک مذہبی آدمی تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مذہبی آدمی کی بات دوسرے لوگوں کی نسبت کچھ زیادہ مانی جاتی ہے۔ عمر بن لوہی تاجر بھی تھا، یہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جاتا، اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ وہاں پہ بت پرست ہیں، اور عرب کے مختلف علاقوں میں لوگ مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والے تھے، عیسائی، یہودی، مجوسی اور اسی طرح کچھ اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی عرب میں موجود تھے، جن میں سے ملک شام کے اندر بت پرست لوگ زیادہ تر آباد تھے، اور اس نے وہاں پہ بت پرستی کو رائج دیکھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہو ہم عرب کے اندر بھی اس طرح بت ہونے چاہیے۔ تو اس نے وہاں سے حبل نامی بت خریدا اور اس کو لا کے مکہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ قدید کے اندر منات نامی بت اور طائف کے اندر لات، جبکہ وادی نخلا میں عزا نامی بت نصب کیا گیا۔ مختصر سیرت الرسول میں لکھا ہے کہ ایک دن شیطان ایک سفید داڑھی والے بزرگ کی شکل میں اس کے پاس حاضر ہوا اور اسے آ کر بتایا کہ جو کام تو نے شروع کیا ہے یہ یقیناً قابل تحسین ہے، لہذا میں مزید اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ جدہ کی سرزمین میں جو اس وقت وہاں کا علاقہ تھا، وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بت
جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النوح میں بھی کیا گیا ہے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، وہ 5 بت جدہ کی سرزمین میں نصب ہیں جن کو نکال کے بعد میں مختلف علاقوں میں نصب کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر بستی نے اپنا الگ الگ معبود بنایا اور ایک نمائندہ بت بیت اللہ میں لا کر سجا دیا گیا۔ یوں تقریباً 360 بت جو کہ بیت اللہ میں نصب کیے گئے تھے، یہ لوگ ہر سال آتے، ان کو غسل دیتے، ان کے نام کی نظریں نیازیں چڑھاتے اور ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے۔ بتوں سے متعلق ان کے جو عقائد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 136 تا 140، یعنی 136 سے 140 تک 4 سے 5 آیات کے اندر ان کے عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ان کا پہلا عقیدہ یہ تھا، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ یہ اپنی کھیتیوں اور جانوروں میں غیر اللہ کے نام کا حصہ مقرر کر لیا کرتے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو اللہ کا ہے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو غیر اللہ کا ہے اس میں سے کسی دوسرے کو دینا وہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کو پہنچتا ہے۔ دوسرا ان کا عقیدہ، فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شریکوں نے ان کو بچوں یعنی اولاد کے قتل پر بھی اکسایا اور اس عمل کو بھی ان کے لیے مزین کیا، جس کی ایک کڑی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بھی ہے۔ اور تیسرا ان کا عقیدہ، فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، کہ جو یہ اپنی کھیتیوں اور اپنی سواریوں یعنی جانوروں میں سے حصہ مقرر کرتے تھے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی بھی کچھ نہیں لے سکتا تھا۔ اور چوتھا عقیدہ، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، پر یہ کہتے کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے گئے ہیں، ان کے بطن میں جو بچے ہیں، یعنی کہ جو جانور حاملہ ہے اور جو جانور اس سے پیدا ہونے والا ہے، اس پر صرف مذکر ہی سواری کر سکتے ہیں، مؤنث اس پہ سواری نہیں کر سکتی، یعنی کہ عورت ذات کا ان کے نزدیک کوئی مقام نہیں تھا۔ پانچواں، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا مما رزقهم اللہ افتراء علیہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنی اولادوں کو قتل کیا اور خسارے میں گئے نادانی اور بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خود ہی اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا اور کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم ہے۔ اس طرح کے ان کے مختلف عقائد تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو تو جواب میں کہتے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمیں یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ ان کے عقائد تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید نے جن بدعمالیوں کا ذکر کیا ہے جو کفار عرب کے اندر پائی جاتی تھیں، تو وہ بھی ترتیب شرابیں پینا، زنا کرنا، بدکاری اور فال نکالنا، قسمت کے تیر آزمانا، جوا کھیلنا، یتیم کا مال کھانا، اولاد کو قتل کرنے جیسے جرائم ان کے اندر عام تھے۔ اور جب اسلام آیا تو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب، جوا اور اسی طرح فال نکالنا یا پانسے کے تیر آزمانا، اس دور میں تیروں کے ذریعے فال نکالی جاتی تھی، تو تیر کے ذریعے قسمت آزمانا ان کو حرام کر دیا گیا ہے، لہذا ان سے بچیے کیونکہ یہ شیطانی عمل ہیں۔ اور ولا تقربوا الزنا کہہ کر زنا سے منع کر دیا گیا، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق جیسا حکم نازل کر کے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اسی طرح ہی ان کے اندر جو برے اعمال پائے جاتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حسب و نسب یا ذات پات کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، اور خصوصاً جو کفار مکہ تھے ان میں سے بھی وہ لوگ جو بیت اللہ کے متولی تھے جیسا کہ قبیلہ قریش، اور یہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو جو بہتری اور فضیلت حاصل ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ آپ کی آمد سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔
تو بیت اللہ کے اندر عموماً برہنہ حالت میں طواف کیا جاتا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے بدن پہ کپڑے ہیں وہ حرام مال کے ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ ناپاک بھی ہو سکتا ہے، لہذا جائز نہیں کہ ہم انہی کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کریں، اس لیے یہ برہنہ حالت میں طواف کیا کرتے تھے، ایون کہ خواتین بھی۔ اور جب احرام کی حالت میں گھروں کو لوٹتے، یعنی کہ عمرہ یا حج کا ارادہ کر کے جب احرام باندھتے، کسی ضرورت کے تحت گھر کو واپس لوٹنا پڑتا تو دروازے کی بجائے دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرما دیا، فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں جب داخل ہونا تو دروازے سے دیواریں پھلانگ کر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ نکاح کی جو ان کے اندر صورتیں پائی جاتی تھیں اس کا طریقہ کار یہ تھا، مختلف طریقے تھے۔ 3 طرح کے لوگ اس وقت کفار عرب کے اندر پائے جاتے تھے، امیر، غریب اور درمیانے طبقے کے لوگ۔ جو امیر تھے ان کے مردوں خواتین سب کو عزت دی جاتی تھی، اور جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے ان میں سے بعض برائیوں میں ملوث تھے اور بعض محفوظ تھے، جبکہ جو تیسرا طبقہ تھا غریب یا غلام لوگوں کا، ان کے اندر اس طرح کی برائیاں بہت زیادہ تھیں۔ پہلا جو طریقہ نکاح کا تھا وہ منگنی پر نکاح، جیسا کہ آج اسلام کے اندر بھی جو طریقہ باقی رکھا گیا ہے یہ منگنی پر نکاح کا طریقہ ہے، جس کو شریعت نے بھی جائز قرار دیا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ یہ ہوتا کہ جب کوئی عورت جوان ہو جاتی تو اس کے پاس کم و بیش 9 مرد آتے، الگ الگ خاندان سے تعلق رکھنے والے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تو بچے کی ماں یعنی کہ وہ عورت خود انتخاب کرتی کہ یہ بچہ اس شخص کا ہے، تو جس شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ یہ اس کا ہے وہی شخص اس کا شوہر کہلاتا اور اس کا خامد بن جاتا۔ اور تیسرا طریقہ جو ان کے اندر نکاح کا پایا جاتا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ لوگ اپنا نسب بہتر بنانے کے لیے، ایک اچھے خاندان سے جڑنے کے لیے اپنی عورتوں سے بدکاری کرواتے تھے۔ تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا اذا طہرتی فارسلی الی فلان، کہ جب تو حالت طہر میں ہو تو فلاں شخص کے پاس جانا، فلاں جوان کے پاس، فلاں سردار کے پاس، اس کے پاس جا کے شب باشی کرنا، رات بسر کرنا، اور اس کے نطفہ سے جو ہماری اولاد ہوگی اس سے ہمارا خاندان جو ہے یا ہمارا نسب جو ہے وہ بہتر ہوگا، ہمارے بچے کا نسب بہتر بن جائے گا۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ اور چوتھا طریقہ کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، یعنی جسے ہم بیوہ کہتے ہیں، اس کو ایک بند کمرے میں رکھا جاتا 1 سال تک، اور اس کے دروازے پہ ایک سیاہ رنگ کا کپڑا لٹکا دیا جاتا، اور پھر اس عورت کے پاس ہر مرد کو آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ان کی کوئی لمٹ یا حد نہیں تھی کہ کتنے مرد اس کے پاس آ سکتے ہیں، اور جتنے مرد چاہتے اس عورت کے پاس آ سکتے تھے، اور عورت جتنے مردوں کو ان میں سے ایکسیپٹ کرنا چاہتی ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیتی۔ اور جب بعد میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا، وہ عورت ماں بن جاتی، اس وقت ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا جو ان کے درمیان پھر فیصلہ کرتا کہ یہ بچہ فلاں شخص کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا اسی شخص کو اس بچے کا باپ کہا جاتا اور اس عورت کا شوہر کہا جاتا۔ یہ نکاح کے چند طریقے ان کے اندر رائج تھے۔ اسی طرح اگر عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو وراثت کا حصہ عورتوں کو بالکل نہیں دیا جاتا تھا، خصوصاً جو کہ غلام طبقہ تھا یا غریب لوگ جو تھے ان کے اندر۔ جو امیر لوگ تھے ان میں بھی صرف انہی عورتوں کو حصہ دیا جاتا جن کے بھائی نہیں ہوتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کے اندر ایک عام سا رواج تھا، خصوصاً جو غلام طبقہ یا غریب لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔ انہی حالات میں ہمارے پیارے محبوب کریم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، اور آپ نے ان کی حالت کو بدلا، جس کے متعلق حالی رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں ان سب کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، صحن چمن کو ناز تھا اپنی بہاروں پہ، وہ آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔